السلام علیکم ویورز، میں شہاب خان اے زیڈ اسٹار ٹی وی پر ایک بار دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی مووی لے کر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھیے گا اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ٹپس بھی ملیں گے اور بہت سارے جو ایشوز ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں وہ ایشوز بھی آپ کو پتہ چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو بہت ساری نالج گین ہو سکے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کے اندر پہلے ہی جان نہیں تھی کسی بھی قسم کی، اور اس کے بعد کرونا آ گیا۔ کرونا نے تو سب کا سب ستیہ ناش کر دیا۔ انڈسٹری پہلے ہی ہماری بیٹھی ہوئی تھی اور اس کرونا کے بعد ہماری انڈسٹری کی حالت اور خراب ہو چکی ہے۔ اب ہمارے انڈسٹری کے اندر جو سیکٹرز ہیں وہ ڈفرینٹ سیکٹرز، اور ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر سب سے پہلے ہمارا آئی ٹی کا شعبہ آ جاتا ہے۔ آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اس کے علاوہ پھر کنسٹرکشن ہے، فوڈ سیکٹر ہے اور ٹرانسپورٹ ہے، ایجوکیشن انڈسٹری ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ہمارے سیکٹرز جو میجر ہیں وہ میں نے گنوا دیے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے سیکٹرز بہت سارے ہیں، مگر کسی بھی سیکٹر کے اندر کوئی خاص جو ہے پروگریس بالکل بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کرونا نے اس قدر انڈسٹری کو خراب کیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس اتنا سرمایہ جس کو کہہ لیں یا انویسٹمنٹ کے لیے اماؤنٹ کہہ لیں، وہ اب لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے ساری انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے۔ جب انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی ورکنگ بھی نہیں ہو سکی کسی کام میں، اور سیل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو کہ ہمارے سروس انڈسٹری میں بھی ہے اور پروڈکشن انڈسٹری کے اندر بھی ہے، تو سیل کسی بھی قسم کی کوئی خاص ایسی ہو ہی نہیں سکی، اور جہاں پہ کچھ تھوڑا بہت چل بھی رہا تھا انڈسٹری کے اندر تو وہ بھی اتنی زیادہ کوئی خاص ارننگ نہیں ہوئی۔ پچھلے 3 مہینے سے تو سارے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند پڑا رہا، اور کوئی بھی انڈسٹری کے اندر ایسا کوئی خاص سچ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ زیادہ تر انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوئی ہے۔ اب بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے جابس جو ہیں ختم ہوئیں، بہت سارے لوگ جاب لیس ہوئے۔ تقریباً یہ مووی جو ہے جابس کے بارے میں مووی میکس انشاءاللہ میں بناؤں گا، تو اس میں آپ کو فگرز بھی دوں گا۔ تقریباً ان 4 مہینوں میں تقریباً 40 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جابس ختم ہوئیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت انڈسٹری کے اندر بحران آیا ہوا ہے۔ تو انڈسٹری دوبارہ سے ہماری گرو کرے گی، مگر اتنی تیزی سے نہیں کر پائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا انویسٹمنٹ کے حوالے سے اتنی زیادہ اپارچونیٹی موجود نہیں ہے، اور گورنمنٹ بھی جو ہمیں یہاں پہ انویسٹرز کو لون دے گی تو اس کے بھی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ اس کا بیسس ہوں گے، انٹرسٹ بیسس ہوں گے۔ اب وہ انٹرسٹ بیسس جو ہائی اماؤنٹ کے اوپر ہوگا انٹرسٹ یا لو اماؤنٹ کے اوپر ہوگا، اب یہ کچھ کنفرم نہیں ہے، مگر گورنمنٹ نے لونز جو ہیں دینا شروع کر دیے ہیں۔ اب جو بہت زیادہ بزنس مین ریچ ہیں وہ تو خیر شاید لون کی فیسلٹی کو ابھی نہ کریں، مگر جو بیچارے کم اس میں ہیں، زیادہ اتنے سمجھ لیں اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہے، تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس لون کے فیسلٹی کو اویل کر کے اور اپنے بزنس کو جو ہے نا گروتھ کرنا شروع کر دیں۔ مگر اس میں جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ان کے لیے وہی سامنے آئے گا کہ اگر امپلائمنٹ انکریز ہوئی تو امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ سیلری کا جو عنصر ہے وہ پھر انکریز کر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انڈسٹری میں سیل کو جو ہے انکریز کرنا پڑے گا۔ سیل جتنی زیادہ انکریز ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ اپارچونیٹیز جو ہے وہ سامنے آتی رہیں گی۔ جتنا زیادہ کرونا کے بعد آفیسز اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس حساب سے ان کی گروتھ بھی ہونی چاہیے۔ جب گروتھ ہوگی تو انشاءاللہ انڈسٹری کے تمام جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ آگے بڑھیں گے، مگر اس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ انڈسٹری کا سیکٹر کس طرح سے آگے بڑھیں گے، وہ
بہت جو ہے کرٹیکل اس کے سلوشنز جو ہیں فائنڈ کرنے پڑیں گے کہ کس طرح سے انڈسٹری کو آگے لے کے چلنا ہے. انڈسٹری میں ہمارے آئی ٹی کے شعبے ہیں جو کہ میں نے پہلے بتایا. فوڈ سب سے زیادہ متاثر ہوا. اس کے علاوہ پھر ایجوکیشن انڈسٹری جس میں پرائیویٹ پبلک انڈسٹری جو گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے وہ تو اتنا سفر نہیں کرے گی، مگر جو پرائیویٹ ہے وہ بہت زیادہ سفر کر گئی. بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ گئی کرونا کی وجہ سے، اور ایجوکیشن سیکٹر نے بھی سفر کیا، فوڈ سیکٹر نے سفر کیا، کنسٹرکشن نے سفر کیا. اس کے علاوہ ریلوے انڈسٹری ہے، ٹرانسپورٹ انڈسٹری بھی جو ہے ہماری بالکل بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ سب بند تھی لاک ڈاؤن کے دوران. تو پچھلے 4 مہینے سمجھ لیں اسی طرح سے لاک ڈاؤن میں گزر گئے. پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن نرم ہونے کے بعد تھوڑے سے آفیسز اسٹارٹ ہوئے. اب کافی حد تک نرمی آ گئی لاک ڈاؤن میں، اب زیادہ آفیسز اسٹارٹ ہو چکے ہیں، مگر کرونا کا ریشہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. خیر انشاءاللہ تعالی ہماری انڈسٹری جو ہے دوبارہ سے گرو کرے گی، مگر تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور گورنمنٹ تو خیر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے لونز کی. اب لونز میں بھی پھر یہ ہے نا کہ اتارنے کے لیے جو پرسنٹیج وہ انٹرسٹ لیں گے، اتنی ارننگ بھی تو آئے کہ لون لینے کے بعد وہ لونز اتر سکیں. تو اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی دوبارہ سے. کم از کم یہ پورا سال اس طرح سے جائے گا کہ اس میں صرف اسٹرگل ہوگی. اور جو ان امپلائمنٹ کی بات ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس کے بارے میں. اور معیشت جو ہے انشاءاللہ گرو کرے گی، مگر اس کے لیے بہت ایکسپرٹیز چاہیے اب، کیونکہ صرف یہ پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہوا، پوری دنیا کے اندر جو ہے کرونا آیا، اور کرونا کی وجہ سے معیشت تباہ ہو کے رہ گئی تمام کنٹریز کی. پاکستان پہ ذرا افیکٹ زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کا ویسے ہی آلریڈی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی معیشت، ویک تھی، اور اس ویک معیشت کی وجہ سے اور مزید معیشت کا جو ہے تباہ حال ہو گئی ہے. اب دیکھنا ہی ہے کہ اس کو معیشت کو کس طرح سے چلانا ہے. تو اس کے لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں. انشاءاللہ ان پوائنٹس کو لیتے ہوئے پھر یہ انڈسٹری دوبارہ سے گرو اپ کرے گی. اور مگر اس وقت جو ہے وہ تمام کے تمام ملک کے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ ایک یونٹی کے طور پر رہیں، تاکہ کوئی شخص باہر سے نہ ہو سکے کسی بھی معاملے کے اندر، تاکہ ہم اپنے ملک کی انڈسٹری کو، چاہے وہ چھوٹا شعبہ ہو چاہے وہ بڑا شعبہ ہو، ہر شعبے کو جو ہے بہت اچھے انداز میں گرو کر سکیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اچھا لگی ویڈیو تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور لائک کر دیجیے. تھینک یو.